میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میری دعوت قبول فرما لیں۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ اب وہ صحابی رسول دعوت کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ سے چلے گئے، جانے کے بعد گھر گئے، گھر جانے کے بعد پیسے لیے، پیسے لینے کے بعد بازار گئے، بازار جانے کے بعد آپ نے ایک مچھلی خریدی اور گھر آ گئی۔ اب جو ٹائم دیا گیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر پہنچ گئے، کھانے کے ٹائم پہنچ گئے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے گھر پہنچے، جانے کے بعد دیکھا کہ صحابی رسول گھر میں پریشان ہو رہے ہیں۔ حضور پہنچے، صحابی رسول جنہوں نے دعوت کی تھی، جو بڑی محبت سے کھانا کھلانا چاہتے تھے، دعوت کرنا چاہتے تھے، اب گھر میں پریشان ہیں، کبھی ادھر جا رہے 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 ہیں، ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے تو بڑی محبت سے دعوت کی تھی، ہم تمہارے گھر آ چکے ہیں، کھانا لگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو سمجھ گئے، یہ پریشان کیوں ہے، ٹینشن میں کیوں ہے، ادھر کیوں جا رہا، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ارے وہ نبی جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپ سکی، اس کی نگاہ سے کسی کے کچن کی بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ نبی جو سر آئینہ دیکھتے ہیں، پسے دیوار دیکھتے ہیں، ان سے کیسے چھپ سکتی تھی کسی کچن کی بات کہ میرا غلام پریشان ہے؟ بلایا کیوں پریشان ہو، تم نے تو دعوت کی تھی، کھانا کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو کی تھی مگر کھلا نہیں سکتا، دعوت تو کی تھی مگر کھلا نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا تم نے تو بڑی محبت سے دعوت کی تھی، ہمارے گھر پہ گئے تھے کہ میرے گھر والوں کی تمنا ہے، میری تمنا یہ حضور ہمارے گھر آئیں، لیکن آپ نے کھانا تیار کیوں نہیں کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میری طرف تھی آپ میرے گھر آئیں، کھانا بھی کھائیں، میرے گھر والوں کی تمنا تھی، مگر یا رسول اللہ کھانا نہیں کھلا سکتا۔ ارشاد فرمایا نہ کھلانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نے تیار کیا تم نے کھانا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جیسے ہی میں آپ کی دعوت کرنے کے بعد گھر آیا تھا، میں نے راستے میں سوچا میرے نبی مچھلی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مچھلی کو شوق سے کھاتے ہیں۔ میں گھر آیا، میں نے اپنے گھر سے پیسوں کو لیا، گھر جانے کے بعد میں بازار گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے مچھلی کو خریدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کو میں نے خریدنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے پیس تیار کیے، مگر یا رسول اللہ مگر پتہ نہ کون سی کرامت اس مچھلی کے اندر ہے، اللہ نے اسے کون سی شان بخشی ہے، اسے کون سی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ میں اس مچھلی کو بنانے کے بعد جب ہانڈی میں رکھتا ہوں، ہانڈی کو چولہے پر چڑھاتا ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے، جب ہانڈی کو ہٹاتا ہوں تو آگ جلنے لگتی ہے۔ یا رسول اللہ میں کافی ٹائم سے پریشان ہوں، میری مدد فرمائیں، اس مچھلی کے اندر ایسا کون سا کمال ہے، میری امداد فرمائیں، مجھے بتائیں اس مچھلی کی شان کیا ہے۔ جب میں چولہے پر ہانڈی کو رکھتا ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے، ہانڈی ہٹاتا ہوں تو آگ جلنے لگتی ہے، بہت ٹائم سے پریشان ہوں، میری امداد فرمائے۔ میرے نبی مسکرائے، ارشاد فرمایا اے میرے غلام اس مچھلی پر دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی، اللہ نے اس مچھلی پر دنیا کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سن اے میرے غلام سن، واقعہ اس طریقے سے تھا، جب تو گیا مچھلی خریدنے کے لیے، میرے چاہنے والے کچھ سفر کر رہے تھے، دریا کے اندر کشتی میں تیر رہے تھے، جہاز میں تیر رہے تھے، انہوں نے سوچا سفر لمبا ہے، دریا کا سفر طے ہوتا نہیں، چلو اپنے نبی پر درود و سلام ہی پڑھتے ہوئے چلے، نبی پر درود پڑھتے ہوئے چلے، نبی پر سلام پڑھتے ہوئے چلے۔ اے میرے غلام یہ وہ مچھلی ہے، جب میرے غلاموں نے صلاۃ و سلام درود پاک پڑھنا شروع کیا، سمندر کے اندر مچھلی جو تیر رہی تھی، جب اس کے کانوں میں آواز پہنچی، اس نے سوچا میرے اندر زبان تو نہیں کہ میں درود پاک پڑھ سکوں، درود و سلام پڑھ سکوں، اس نے سوچا میں درود پاک نہیں پڑھ سکتی، میں سن تو سکتی ہوں۔ اے میرے غلام سن، یہ وہ مچھلی ہے جس نے میری محبت میں ایک بار درود پاک سنا ہے، اللہ رب العزت نے مچھلی کا درود پاک سننا اپنی بارگاہ میں اتنا مقبول فرما لیا کہ اس مچھلی پر اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اس مچھلی کو کوئی دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔
اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک جانور، ایک مچھلی نبی پر درود پاک پڑھے نہیں، صرف سنے تو اللہ پاک اس پر دنیا کی آگ کو حرام فرما دے۔ ارے ہم تو نبی کی امتی ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، پوری کائنات میں سب سے حسین و جمیل ہمیں بنایا ہے، مسلمانوں کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے۔ ہم تو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، گوشت کی گالمی بنانے والے، غریب نواز کی چھٹی بنانے والے ہیں، ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، جب ایک مچھلی نبی کی محبت میں درود پاک سنے، جب اس پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر عاشق رسول کوئی بھی نبی کا چاہنے والا نبی کی محبت میں ڈوب کر صلاۃ و سلام پڑھے تو انشاءاللہ اس پر بھی جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی، اس پر بھی جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے ایمان والا ہو، درود پاک صرف دل سے پڑھتا ہو اور عاشق رسول ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ آج بھی وہ تاثیر ہمارے اندر آ سکتی ہے، ہم نمازی ہوں، روزہ دار ہوں، والدین کی خدمت کریں، اپنے بھائیوں کا ادب کریں، اپنے گھر میں جنتی ماحول پیدا کریں، اسی سے ہمارے گھر میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے ہمارے چہروں پہ بھی خوشحالی آتی ہے، چہرے نور والے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا